بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ ہماری وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور آپ میں سے جن احباب نے پچھلے اسباق نہیں سنے تو یوٹیوب پر اسلامک ٹیچر طیب کے نام سے جو چینل ہے، اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر سرچ بار میں آپ اسلامک ٹیچر طیب لکھیں گے تو چینل آئے گا۔ اس چینل پر پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرا پارہ، تمام اسباق ترتیب کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ آپ پچھلے اسباق سن لیں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسباق بھی ترتیب کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ جو حرف ہیں حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں، ان کا معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے۔ اللہ کی زندگی بھی اللہ کی اپنی ہے، اور اللہ کا قائم رہنا بھی القائم بذاتی، اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور باقی ساری جو مخلوق ہے سب کی جو ہے وہ قائم رہنا ان کی زندگی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اور اس دعوے پر یہ دو دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی اپنی ہے، اور اللہ تعالیٰ قائم بھی اپنی ذات سے ہیں، اور اللہ نے ساری انسانیت کو زندگی دی ہے۔ اور جو پیچھے آیت گزری ہے آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 11 دلیلیں دی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو اس کی جو ہے نا علیحدہ سے ایک ویڈیو موجود ہے پلے لسٹ میں، جو مختصر ترجمہ قرآن کورس ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آیت الکرسی کی علیحدہ سے جو ہے نا اس کا سبق موجود ہے، آپ اسے سن لیں۔ اس میں باقی بھی پوری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے 11 دلیلیں دی ہیں وہاں پر وہ موجود ہیں۔ نزلہ اس نے اتارا، علیکہ آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، بین یدی جو ان کے آگے ہے۔ اس نے وہ کتاب اتاری، یہ قرآن کریم، اور وہ قرآن کریم اس کتاب بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ اور یہ جو صورت ہے آل عمران، اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ پچھلی صورت جو ہے اس میں یہودیوں کے متعلق باتیں تھیں، اور اس صورت میں عیسائیوں کے متعلق باتیں ہیں، اور دونوں صورتوں کا آپس میں ربط بھی یہی ہے کہ دونوں میں اہل کتاب کے ساتھ کلام ہے، زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے، اور پہلی صورت یہودیوں کے ساتھ خاص ہے، اور یہ صورت عیسائیوں کے ساتھ۔ اور یہاں عیسائیوں سے مراد عیسائی ہیں جو اس وقت تھے، ان کے پاس جو کتاب تھی، اس کتاب تورات میں بھی قرآن کریم کی تصدیق موجود تھی۔ وَأَنزَلَ اور نازل کی اس نے التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل بھی، کہ یہ قرآن بھی اسی رب نے نازل کیا ہے جس نے تورات اور انجیل اتاری ہے۔ من قبل اس سے پہلے، ہدن وہ ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرق کرنے والا، یہ قرآن جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم ان کے لیے، عذاب ہے، شدید بہت سخت، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز غالب ہیں، ذو انتقام بہت سخت انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی نہیں ہے مخفی، علیہ اس پر، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ هو الذی وہ ذات ہے کہ زمین و آسمان میں کیا چھپنا اس کے لیے، سب کچھ جب بنایا ہوا ہی اسی کا ہے۔ یصورکم جس نے صورتیں بنائیں، وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام ماں کے رحم میں، جب تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، اس پانی میں، اس نطفے میں، پانی پر تصویریں بناتا ہے۔ تو کس قدر اللہ کی کاریگری ہے، آج کوئی انسان پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تمام انسانوں کی پانی میں صورتیں بنائیں، پوری شکل بنائی، کیف یشاء جیسے اس نے چاہا، جیسے چاہا، جہاں ناک
لگانا تھا اس نے لگایا، جہاں آنکھیں لگانی تھی لگائے، جہاں کان لگانے تھے لگائے، جس طرح اس نے چاہا ہماری صورتیں بنا دیں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، وہ بھی آئیں، قرآن کریم پڑھیں، ان کے ساتھ ان اسباب کو شیئر کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں اور اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔